السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں سید اسد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹورک ٹروتھ ود اسد نقوی۔ یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں تاریخ، تحقیق اور حقیقت ایک دوسرے سے جڑ کر آپ کو وہ علم دیتے ہیں جو ذہن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ قرآن، جسے ہم ہدایت کی آخری کتاب مانتے ہیں، کیا اس میں امام مہدی علیہ السلام کے آنے کا براہ راست ذکر موجود ہے، یا یہ صرف روایت و احادیث تک محدود ہے؟ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ ہمارے امام کا ذکر کہاں ہے، کیا ہم صرف قرآن کی آیات سے ان کے وجود کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ آج ہم قرآن کے وہ راز کھولیں گے جو امام زمانہ علیہ السلام کی حقیقت کو آشکار کرتے ہیں۔ یہ سوال صرف علمی نہیں بلکہ ایمانی بھی ہے۔ کیا قرآن مجید کے اندر وہ دلائل چھپے ہیں جو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور اور وجود کو یقینی بناتے ہیں؟ آئیں اس تحقیق کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ دنیا سوال کرتی ہے، قرآن میں امام مہدی علیہ السلام کہاں ہیں؟ آج ہم ان آیات کو تلاش کریں گے جو صدیوں سے پوشیدہ پیغام دے رہی ہیں، اور دیکھیں گے امام زمانہ علیہ السلام کا وجود صرف قرآن سے کیسے ثابت ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بیان کریں گے قرآن حکیم سے 12 آیات جو باواسطہ طریقے سے یا بلا واسطہ طریقے سے امام مہدی علیہ السلام کے وجود پر دلالت کرتی ہیں۔ اگر آپ کی مراد صرف قرآن سے یہ ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کے لیے روایت کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بات خود قرآن کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن میں خداوند کریم نے فرمایا وَأَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور ہم نے ذکر یعنی قرآن کو آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے جو کچھ نازل ہوا اس کو بیان کریں۔ سورہ نحل آیت نمبر 44۔ اس آیت کے علاوہ دوسری آیات میں بھی قرآن میں موجود ہے کہ جو سنت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجت و حق ہونے کو ثابت کرتی ہیں، بس ہم کبھی بھی سنت رسول خدا سے بے نیاز نہیں۔ اسی طرح ایک شخص نے حضرت عمر فاروق کے سامنے کہا، روایات کو چھوڑو اور صرف قرآن کی بات کرو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، تم احمق انسان ہو، کیا قرآن میں نماز و روزہ مکمل تفسیر و تفصیل کے ساتھ تمہیں نظر آتا ہے؟ قرآن ان موارد کے بارے میں حکم کرتا ہے اور سنت ان موارد کو تفصیل و تفسیر سے بیان کرتی ہے۔ مفتاح الجنہ فی احتجاجہ بالسنہ، جلد اول صفحہ نمبر 59۔ البتہ پہلے خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے اور ہمیں سنت و روایات کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کہا، نبی پر درد و مرض کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس قرآن ہے، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ صحیح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 54۔ اس مقدمے کے بعد ہم یہاں پر مثال کے طور پر چند آیات کو ذکر کرتے ہیں کہ جو امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام پر دلالت کرتی ہیں، اور پھر اسی دلالت کی تائید میں روایات کو بھی ذکر کریں گے۔ البتہ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ان مذکورہ آیات کے علاوہ کوئی دوسری آیات امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ امام زمانہ علیہ السلام کے وجود کے بارے میں 2 قسم کی آیات کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اول وہ آیات جو زمین پر حجت خدا کے لازمی طور پر موجود ہونے کو بیان کرتی ہیں۔ زمین پر ہر زمانے میں حجت خدا کے ثابت ہونے کے ساتھ یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ آج بھی زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہے، اور یہ خود امام زمانہ علیہ السلام کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ وہ آیات کہ جو باطل پر حق کے غالب آنے کو بیان کرتی ہیں، یہ آیات بیان کرتی ہیں کہ ایک دن حق مکمل طور پر باطل پر غالب آ جائے گا، اور چونکہ اب تک ایسا واقعہ نہیں ہوا لہٰذا کسی کے انتظار میں رہنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے حق باطل پر غالب آ جائے گا۔ بہت سی شیعہ اور سنی روایات میں امام مہدی علیہ السلام کو زمین پر عدل و انصاف کو قائم کرنے اور باطل کو مکمل طور پر نابود کرنے والے کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے۔
وہ آیات جو ہر زمانے میں زمین پر حجت خدا کے لازمی طور پر موجود ہونے کو بیان کرتی ہیں، پہلے حصے میں ہم ان آیات کا ذکر کریں گے۔ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ رعد آیت نمبر 7، انما انت منذر ولکل قوم حاد۔ اے پیغمبر، آپ صرف آگاہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہدایت کرنے والا موجود ہے۔ اس آیت کے مطابق ہر قوم کے لیے ہمیشہ ایک ہدایت کرنے والا ہادی موجود ہونا چاہیے۔ شیعہ اور سنی تفاسیر میں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہادی کا مصداق بیان کیا گیا ہے۔ کتب اہل سنت میں آیا ہے کہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، میں منذر ہوں اور ہر قوم کے لیے ہادی موجود ہے، اور پھر اپنے ہاتھ سے علی علیہ السلام کے کندھے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے علی، تم ہادی ہو کہ میرے بعد تمہارے ذریعے سے ہدایت پانے والے ہدایت پائیں گے۔ جامع البیان جلد 13 صفحہ نمبر 108، تفسیر ابن ابی حاتم جلد 7 صفحہ نمبر 2225، التفسیر الکبیر جلد 19 صفحہ نمبر 12، اور الکشف والبیان جلد 5 صفحہ نمبر 272 پر یہ روایت موجود ہے۔ کتب شیعہ میں بھی ذکر ہوا ہے کہ فضیل کہتے ہیں کہ میں نے اس آیت کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہر امام اپنے زمانے میں موجود لوگوں کا ہادی ہوتا ہے۔ اصول کافی جلد اول صفحہ نمبر 191۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس آیت، اے پیغمبر آپ صرف آگاہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کے لیے ہدایت کرنے والا موجود ہے، کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگاہ کرنے والے ہیں، اور ہر زمانے میں ہم میں سے ایک ہادی ہوتا ہے کہ جو لوگوں کو رسول خدا کی تعلیمات کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ پھر ان کے بعد ہدایت کرنے والے علی ہیں، اور پھر ایک کے بعد ایک، اور امام اس امت کا ہادی ہے۔ اصول کافی جلد اول صفحہ نمبر 191 اینڈ 192۔ دوسری آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور جب تمہارے پروردگار نے ملائکہ سے فرمایا ہمیشہ زمین میں خلیفہ و جانشین قرار دوں گا۔ عربی گرامر میں اس میں فاعل و دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے۔ یہاں بھی خداوند کا قرار دینا استمرار و جاری رہنے کے معنی میں ہے۔ بس خداوند ہمیشہ زمین پر جانشین قرار دیتا ہے، اور زمین کبھی بھی خداوند کے جانشین سے خالی نہیں ہوتی، چونکہ خداوند نے اس کو قرار دینے کی نسبت اپنی طرف دی ہے، اور ذکر ہوا ہے کہ یہ قرار دینا جاری ہے۔ بس زمین پر خداوند کا خلیفہ خداوند کے وسیلے سے انتخاب ہوتا رہے گا، اور زمین پر ہمیشہ خداوند کا خلیفہ موجود ہوتا ہے۔ عالم اہل سنت علامہ آلوسی نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے، اور ہمیشہ کے لیے اور قیامت تک اور قیامت کے برپا ہونے کے لحظے تلک یہ خلافت انسان کامل میں موجود رہے گی۔ تفسیر روح المعانی فی تفسیر القرآن جلد اول صفحہ نمبر 220۔ شیعہ روایات میں ذکر ہوا ہے کہ اسحاق ابن عمار کہتے ہیں کہ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے عرض کیا، مجھے کسی ایسے شخص کی طرف رہنمائی کریں کہ جس سے میں اپنا دین حاصل کر سکوں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ یہی میرا بیٹا علی ہے۔ بے شک میرے والد گرامی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے رسول خدا کی قبر کے پاس لے گئے اور فرمایا، میرے عزیز بیٹے، خداوند نے فرمایا ہے میں ہمیشہ زمین میں خلیفہ و جانشین قرار دوں گا، اور جب خداوند کوئی بات فرماتے ہیں تو حتماً اس پر عمل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ الاصول کافی جلد اول صفحہ نمبر 312۔ اس روایت میں امام کی مراد یہ ہے کہ جب خداوند نے وعدہ دیا کہ زمین پر ہمیشہ حجت خدا باقی رہے گی تو وہ اس پر عمل بھی کرتے ہیں، بس اب بھی زمین پر حجت خدا کا موجود ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 3، فَكَيْفَ إِذْ جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ
بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، سورہ نساء آیت نمبر 41۔ کیسے ہیں کہ جب ہم ہر امت سے گواہ و شاہد کو لائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اس آیت میں خداوند کریم فرما رہے ہیں کہ ہر امت پر شاہد و گواہ ہوگا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان تمام گواہوں پر گواہ اور شاہد ہوں گے۔ شیعہ کتب میں ذکر ہوا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کیسے ہے کہ جب ہم ہر امت سے گواہ و شاہد کو لائیں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت صرف امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ہر زمانے میں ہم میں سے ایک امام لوگوں پر گواہ و شاہد ہوں گے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر گواہ و شاہد ہیں۔ اصول کافی جلد اول صفحہ نمبر 190، آیت نمبر 4، سورہ نحل آیت نمبر 84۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور وہ دن کہ جب ہم ہر امت سے گواہ کو مبعوث کریں گے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے اس آیت کے بارے میں فرمایا، ہم آئمہ اس امت پر گواہ و شاہد ہیں۔ مناقب آل ابی طالب جلد 3 صفحہ نمبر 314۔ تفسیر کمی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے، خدا کی قسم ہم خدا کی ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے خدا نے بندوں کو نعمتیں عطا کی ہیں، اور ہمارے وسیلے سے ہر کامیاب ہونے والا کامیاب ہوتا ہے۔ اور اس آیت کے بارے میں فرمایا ہر زمانے اور ہر امت کے لیے امام ہوتا ہے۔ خداوند ہر امت کو اس کے امام کے ساتھ معشور فرمائے گا۔ تفسیر الکمی جلد اول صفحہ نمبر 388۔ شیخ طبرسی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا، اس آیت سے مراد انبیاء اور ہر زمانے کے وہ عادل انسان ہیں کہ جو لوگوں کے اعمال پر شاہد و گواہ ہیں، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہر زمانے اور ہر امت کے لیے امام ہوتا ہے۔ خداوند ہر امت کو اس کے امام کے ساتھ مشہور فرمائے گا۔ تفسیر مجمع البیان جلد 6 صفحہ نمبر 188، آیت نمبر 5۔ سورہ نحل آیت نمبر 89 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور وہ دن جب ہم ہر امت میں خود ان میں سے گواہ مبعوث کریں گے اور آپ کو ان تمام افراد پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ ان آیات سے استفادہ ہوتا ہے کہ خداوند ہر امت میں سے ایسے شخص کو گواہ بنا شاہد بنا کر مبعوث کرے گا کہ جو اپنی امت کے اعمال پر شاہد و گواہ ہوگا۔ جو بعنوان شاہد و گواہ ہوگا اسے خداوند کے سامنے اپنی گواہی میں خطا نہیں کرنی چاہیے۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی کچھ افراد ہونے چاہیے کہ جو مسلمین کے اعمال و کردار پر گواہ اور شاہد ہوں۔ اس کے علاوہ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شاہد اور گواہ خود انسانوں میں سے کوئی انسان ہونا چاہیے۔ شہیداً علیہم من انفسہم، سورہ نحل آیت نمبر 89۔ اور یہ شاہد و گواہ اپنی امت پر علمی احاطہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنے زمانے میں اپنی امت کے تمام اعمال پر شاہد و گواہ بن سکے۔ کتب اہل سنت میں اس آیت کے بارے میں ایسے ذکر ہوا ہے۔ تفسیر مارودی میں آیا ہے، یہ گواہ انبیاء ہیں کہ جو روز قیامت اپنی امت پر گواہی و شہادت دیں گے، اور ہر زمانے میں شہید و گواہ موجود ہوتا ہے، اور اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہ ہوں تو اس کے بارے میں 2 قول ہیں۔ ایک یہ کہ وہ گواہ آئمہ ہیں کہ جو انبیاء علیہ السلام کے جانشین ہیں، دوسرا یہ کہ وہ گواہ علماء ہیں کہ جن کے ذریعے سے خداوند انبیاء کی شریعتوں کو حفظ کرتا ہے۔ النقیط والعیون جلد 3 صفحہ نمبر 208۔ تفسیر قرطبی میں اس آیت کے ذیل میں بیان ہوا ہے، بس کوئی بھی زندہ زمانہ ایسا نہیں مگر یہ کہ اس میں ایسا شخص موجود ہوتا ہے کہ جو خداوند کی وحدانیت کو قبول کرتا ہے، جیسے قس ابن سعادہ، اور جو ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے اہل زماں پر حجت اور گواہ ہوتے ہیں۔ الجامع الاحکام القرآن جلد 10 صفحہ نمبر 164۔ تفسیر ابن کثیر میں بیان ہوا ہے،
عبداللہ ابن مسعود نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں نقل کیا ہے کہ میں جب تک لوگوں میں ہوں ان پر شاہد و گواہ ہوں۔ تفسیر القرآن العظیم جلد اول صفحہ نمبر 500۔ کتب شیعہ میں اس روایت کے بارے میں کچھ یوں ذکر ہوا ہے۔ تفسیر قمی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوا، شہیدن علیہم بانفسہم سے مراد آئمہ علیہم السلام ہیں، اور شہیدن علی ہؤلاء سے مراد بھی آئمہ ہیں۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئمہ پر شاہد و گواہ ہیں، اور آئمہ لوگوں پر شاہد و گواہ ہیں۔ تفسیر قمی جلد اول صفحہ نمبر 388۔ شیخ توسی اپنی کتاب کے اندر بیان کرتے ہیں شاہد پیغمبر بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس امت پر مبعوث ہوا ہے، اور مومنین بھی ہو سکتے ہیں کہ جو خداوند اور اس کے رسول کی معرفت رکھتے ہیں، اور یہ لوگوں کے گناہوں وغیرہ پر شہادت دیں گے۔ اور اس بات میں یہ بھی دلالت ہے کہ ہر زمانے ایسے شخص سے خالی نہیں ہے، کہ ہر زمانہ ایسے شخص سے خالی نہیں ہے جس کی بات اس کے اہل زمانہ پر حجت ہو اور خداوند کے نزدیک عادل ہوتا ہے۔ التبیان فی تفسیر القرآن جلد 6 صفحہ نمبر 417۔ شیخ طبرسی نے کہا ہے اس سے مراد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے، یا مراد حجت ہے کہ جو اپنے زمانے والوں کا امام ہوتا ہے۔ تفسیر جوامع الجامع جلد 2 صفحہ نمبر 342۔ ابن شہر آشوب نے اپنی کتاب میں لکھا خداوند نے خبر دی ہے کہ ہر امت سے شاہد آئے گا، اور پیغمبر کو امت پر شاہد کے عنوان سے لایا جائے گا۔ بس واجب ہے کہ شہداء کا حکم خداوند کا حکم ہو، کیونکہ وہ حجت خدا ہیں، اور اس بات کا یہ تقاضا ہے کہ ہر زمانے میں شاہد و گواہ موجود ہو، اور وہ شاہد یا پیغمبر ہیں یا امام۔ متشابہ القرآن جلد 2 صفحہ نمبر 25۔ چھٹی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، چھٹی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو خداوند سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سورہ توبہ آیت نمبر 119۔ یہ آیت مومنین کو حکم کرتی ہے کہ ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہیں، اور ساتھ رہنے سے مراد صرف ان کے نزدیک رہنا نہیں، بلکہ سچوں کی پیروی اور اتباع کرنا مراد ہے، اور خداوند کے اوامر کسی ایک خاص زمانے کے ساتھ مقید نہیں ہوتے، اور قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بس ہمیں بھی پہلے ان سچوں کو جاننا ہوگا، اور پھر ان کی پیروی و اتباع کرنا ہوگی۔ بس ہر زمانے صادق و معصوم انسان ہونا چاہیے تاکہ اس زمانے کے لوگ اس کی پیروی کر سکیں۔ کتب اہل سنت میں اس آیت کے ذیل میں بیان ہوا ہے، کتاب احکام القرآن میں آیا ہے کہ یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ صادقین کی پیروی اور اقتداء کرنا لازم ہے۔ احکام القرآن جلد 4 صفحہ نمبر 371۔ تفسیر ثعلبی اور دوسری کتب میں صادقین کا مصداق ایسے بیان کیا گیا ہے۔ الکشف والبیان جلد 5 صفحہ نمبر 371۔ تاریخ مدینہ تو دمشق جلد 42 صفحہ نمبر 361 پہ۔ الدر المنصور جلد 4 صفحہ نمبر 316۔ فخر رازی نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے خداوند نے مومنین کو حکم دیا ہے کہ وہ صادقین کے ساتھ رہیں، اور جب صادقین کے ساتھ رہنا واجب ہے تو صادقین کا ہر زمانے میں موجود ہونا واجب ہے۔ اس آیت سے مراد صادقین کی پیروی اور اتباع کرنا اور ان سے دور رہنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ تب ہوگا جب صادقین موجود ہوں گے۔ پس یہ آیت صادقین کے موجود ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ پس یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ جو انسان جائز الخطا ہے وہ کسی ایسے انسان کی پیروی نہ کرے۔ پس یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ جو انسان جائز الخطا ہے وہ کسی ایسے انسان کی پیروی کرے کہ جو خطا سے پاک یعنی معصوم ہو، اور وہ ایسے افراد ہیں کہ جنہیں خداوند نے صادقین کہا ہے۔ پس یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ خطا کار انسان پر واجب ہے کہ کسی ایسے انسان کے ساتھ رہے کہ جو معصوم اور خطا سے پاک ہو۔ یہ بات ہر زمانے میں لازمی طور پر ہونی چاہیے۔ بس ایسے معصوم کا ہر زمانے میں موجود ہونا ضروری اور لازم و ملزوم اور واجب ہے۔ اب تفسیر الکبیر
جلد 16 صفحہ نمبر 175 اینڈ 176۔ کتاب تہذیب الاکمال میں بیان ہوا ہے کہ صادقین سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تہذیب الکمال جلد 5 صفحہ نمبر 84۔ برید ابن معاویہ کہتے ہیں کہ میں نے اس آیت کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا صادقین سے مراد ہم اہل بیت ہیں۔ اصول کافی جلد اول صفحہ نمبر 208۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے، ابی نصر نے امام رضا علیہ السلام سے صادقین والی آیت کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا صادقین آئمہ ہیں اور وہ لوگ جو ان کی اطاعت کی تصدیق کرتے ہیں۔ اصول کافی جلد اول صفحہ نمبر 208۔ کتاب کمال الدین میں بیان ہوا ہے کہ پھر علی علیہ السلام نے فرمایا میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ جب یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین نازل ہوئی تو سلیمان نے سوال کیا اے رسول خدا کیا یہ آیت خاص ہے یا عام ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مامور کہ جن کو حکم دیا گیا ہے وہ عام یعنی تمام مومنین ہیں، اور صادقین خاص ہیں کہ وہ میرے بھائی علی علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے اوصیاء ہیں تا روز قیامت تلک۔ کمال الدین و تمام النعمہ صفحہ نمبر 278۔ ابن شہر عشوب نے اس آیت کے ذیل میں لکھا ہے صادقین والی آیت میں خداوند نے ہمیں مطلق و عام حکم دیا ہے کہ ہم صادقین کے ساتھ رہیں، اور کوئی تخصیص و قید بھی ذکر نہیں کی کہ اس سے ہمیں صادقین کی معصوم ہونا معلوم ہوتا ہے، کیونکہ کسی ایسے کی پیروی و اتباع کا مطلق و عام حکم دینا کہ جو کبھی وہ برے کام کرنے سے محفوظ نہیں ہے کبھی وہ قابل مذمت ہے، اور ایسا کرنا کبھی کام کے انجام دینے کا باعث و سبب بنتا ہے۔ مناقب آل ابی طالب جلد اول صفحہ نمبر 213۔ بس یہ آیت صراحت کے ساتھ ایسے صادقین کے موجود ہونے کو بیان کر رہی ہے کہ جن کے پاس عصمت ہے اور وہ معصوم ہیں، اور ایسے صادقین ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں، اور قیامت تک لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ صادقین کے ساتھ رہیں اور ان کی اطاعت و پیروی کریں۔ آیت نمبر 7۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ سورہ نساء آیت نمبر 59۔ اے ایمان والو خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اس آیت میں خداوند نے تمام اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ خداوند رسول خدا اور اولی الامر کے متعلق وہ بغیر کسی قید و شرط کے اطاعت کریں، اور کیونکہ احکام دینی ہر زمانے کے لوگوں کے لیے ہوتے ہیں اس لیے ہمیں بھی آج بھی خداوند رسول خدا اور اولی الامر کی اطاعت کرنی چاہیے۔ بس اولی الامر کو موجود ہونا چاہیے کہ قرآن کے مطابق ہم اس کی واجب طور پر اطاعت کر سکیں، اور کیونکہ اولی الامر کی اطاعت مطلق طور پر ذکر کی گئی ہے بس اولی الامر کو لازمی طور پر معصوم ہونا چاہیے تاکہ مطلق طور پر اس کی اطاعت کی جا سکے۔ فخر رازی نے اس آیت سے اولی الامر کی اطاعت کو سمجھا ہے، لہذا ثابت ہوا کہ اولی الامر کی اطاعت کرنے کا حکم حتمی و قطعی ہے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ خداوند جس کی پیروی اور اطاعت واجب قرار دے اس کو خطا و غلطی سے معصوم ہونا چاہیے۔ جب ایسا ہے تو اس آیت میں ذکر ہونے والے اولی الامر کو لازمی طور پر معصوم ہونا چاہیے۔ التفسیر الکبیر جلد 10 صفحہ نمبر 116۔ کتاب شواہد التنزیل میں آیا ہے یہ آیت حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مدینے میں اپنا جانشین قرار دیا تھا۔ شواہد التنزیل جلد اول صفحہ نمبر 190۔ اصول کافی میں بیان ہوا ہے کہ حسین ابن ابی العلا کہتے ہیں کہ میں نے اوصیاء کہ جن کی اطاعت کے واجب ہے ان کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے بات کی تو امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں وہ وہی ہیں کہ خداوند نے جن کے بارے میں فرمایا ہے کہ خدا کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔
اور وہ وہی ہیں جن کے بارے میں خداوند نے فرمایا ہے کہ تمہارے ولی فقط خدا اور اس کے رسول اور اہل ایمان۔ اصول کافی جلد اول صفحہ نمبر 187۔ ایک اور روایت میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے خاص طور پر ہم کو ارادہ کیا کہ خداوند نے تمام مومنین کو قیامت تک ہماری اطاعت کا حکم دے دیا۔ اصول کافی جلد اول صفحہ نمبر 276۔ ایک اور روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ آیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی۔ اصول کافی جلد اول صفحہ نمبر 286۔ جب ملائکہ اور روح اپنے امور کو انجام دینے کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے نازل ہوئی۔ لفظ تنزل عربی لحاظ سے فعل مضارع ہے کہ جس میں استمرار و دام کا معنی بیان کیا جاتا ہے، اور چونکہ نازل ہونے اور کسی خاص سال کی کوئی قید و شرط ذکر نہیں ہوئی تو معلوم ہوا کہ شب قدر ہر سال میں ہوتی ہے۔ اگر ہر زمانے میں حجت خدا کے موجود ہونے کے قائل نہ ہوں تو یہ ملائکہ و روح اپنے امور کو انجام دینے کے لیے کس پر نازل ہوتے ہیں؟ تفسیر قمی میں ذکر ہوا ہے ملائکہ اور روح القدس امام زمان علیہ السلام پر نازل ہوتے ہیں اور لکھے گئے امور اور امام زمان علیہ السلام کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تفسیر قمی جلد 2 صفحہ نمبر 431۔ اصول کافی میں بیان ہوا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، علی اکثر اوقات فرماتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ تمیمی و ادوی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود ہوں اور حضرت نے سورہ انا انزلنا کو خشوع کے ساتھ پڑھا اور گریہ کیا، اور ان دونوں حضرت ابو بکر و حضرت عمر نے سوال نہ کیا ہو کہ اس سورہ کے لیے تمہارا دل کتنا نازک ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایسا اس چیز کی وجہ سے ہے کہ جیسے میں اپنی آنکھ سے دیکھا اور اپنے دل سے سمجھا ہے، اور میرے بعد وہ چیز اس شخص علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دل دیکھے گا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کیا دیکھا، اور وہ علی علیہ السلام کیا دیکھیں گے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رسول خدا ان کے لیے خاک پر لکھتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ رسول خدا فرماتے تھے خدا بند کے فرمانے کے بعد کہ ہر امر لے کر وہ نازل ہوتے ہیں، کیا کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے؟ وہ کہتے تھے نہیں۔ حضرت فرماتے تھے، کیا تم جانتے ہو کہ جس پر نازل ہوتے ہیں وہ کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ وہ آپ ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں، ہاں درست ہے۔ پھر فرماتے ہیں، کیا میرے بعد بھی شب قدر ہوگی؟ وہ کہتے ہیں، ہاں ہوگی۔ حضرت فرماتے، رسول خدا فرماتے تھے، کیا یہ امر اس شب میں بھی نازل ہوگا؟ وہ کہتے ہاں۔ حضرت فرماتے، کس پر نازل ہوگا؟ وہ کہتے، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ علی علیہ السلام کا سر اپنی آغوش میں لے کر فرماتے، اگر نہیں جانتے تو جان لو، وہ میرے بعد یہ مرد ہوگا۔ اصول کافی جلد اول صفحہ نمبر 249۔ ان تمام آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں ہمیں ہادی، خلیفہ، رسول، شاہد، گواہ اور صادق، اولی الامر اور حجت خدا کی ضرورت ہے تاکہ اس کی پیروی کریں اور کمال انسانیت اور کمال بندگی کے مرتبے پر پہنچ سکیں۔ دوسرے حصے میں ہم بیان کریں گے وہ آیات کے جو روئے زمین پر صالحین اور مومنین کی حکومت قائم کرنے کی بشارت دیتی ہیں۔ قرآن کریم میں ایسی آیات موجود ہیں کہ جو وعدہ دیتی ہیں کہ ایک دن صالحین زمین پر غالب آ جائیں گے اور حق و باطل پر کامیاب ہو جائیں گے، اور یہ صالحین زمین پر عدالت برقرار کریں گے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے لے کر اب تک ایسا اتفاق واقعہ نہیں ہوا۔ تو پس یہ آیات بشارت دیتی ہیں کہ آخر الزمان میں ایک منجی ظہور کرے گا کہ جو روایات کے مطابق زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ پہلی آیت سورہ انبیاء آیت نمبر 105 آیت نمبر 105، وَلَقَدْ كَتَّبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے ذکر کے بعد زبور میں لکھا ہے کہ بے شک زمین میرے صالح بندوں کی میراث ہوگی۔ اس آیت میں خداوند نے بیان کیا ہے کہ صالح انسان تمام زمین کے وارث ہوں گے، اور یہ وعدہ نہ صرف یہ کہ قرآن میں دیا گیا ہے، بلکہ یہ وعدہ کتاب زبور
کے ज़माने से इस उम्मत को दिया गया है। तफसीर अली इब्न इब्राहीम में बयान करते हैं कि यह आयत कायम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़िल हुई। तफसीर अली इब्न इब्राहीम में आया है कि नज़ल तो फ़िल कायम आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह आयत कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बारे में नाज़िल हुई। तफसीर कुम्मी जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 14। इसी तफसीर में एक दूसरी जगह पर बयान हुआ है, इस आयत से मुराद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम और उनके असहाब हैं। तफसीर कुम्मी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 77। किताब यनाबियुल मवद्दा में आया है, इस आयत से मुराद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम और उनके असहाब हैं। यनाबियुल मवद्दा जिल्द 3 सफ़ा नंबर 243। दूसरी आयत व नूरीदो अन्नमुन्नु अलल्लज़ीना नस्तज़इफ़ु फ़िल अर्ज़ि व नजअलहुम आइमतन व नजअलहुम अलवारिसीन, हमने इरादा किया है कि जो ज़मीन पर ज़ईफ़ शुमार किए जाते हैं उन पर मन्नत व एहसान करके उन्हें इमाम व वारिस करार दें। सूरह कसस आयत नंबर 5। यह आयत बयान करती है कि जिनको ज़ईफ़ शुमार किया जाता है हम उन्हें इमाम करार देंगे और उनको ज़मीन का वारिस बनाएंगे। और क्योंकि उस करार देने को खुदावंद करीम ने अपनी तरफ निस्बत दी है, तो इससे मालूम होता है कि जो इमाम वारिस ज़मीन होगा खुदावंद की तरफ से बनाया गया होगा, यानी वो इमामत इलाही के मनसब पर फायज़ होगा। अलबत्ता दुनिया उस ऊँट की मानंद है जिसने अपने दूध धोने वाले को काटा है और दोबारा सिर्फ़ अपने दूध से मक्खन को देखने के लिए उस दूध धोने वाले की तरफ गया है। फिर मौला ने इस आयत की तलावत फरमाई। नाजुल बलागा जिल्द 4 सफ़ा नंबर 47। हज़रत अली अलैहिस्सलाम इशारा फरमा रहे हैं कि एक दिन हुकूमत दोबारा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के पास वापस पलट आएगी और हुकूमत से मुराद इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की हुकूमत है। कंदूज़ी हनफ़ी ने इस हदीस को नकल करने के बाद लिखा है कि रिवायत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के असहाब की तरफ इशारा कर रही है। यनाबियुल मवद्दा जिल्द 3 सफ़ा नंबर 272। शेख सदूक अलैहिर्रहमा हज़रत अली अलैहिस्सलाम से नकल करते हैं, अभी सौदक ने कहा है कि अली अलैहिस्सलाम ने मुझसे फ़रमाया कि यह आयत हमारे लिए और हमारे बारे में नाजिल हुई है। अल-अमाली सफ़ा नंबर 566, शवाहिदुत तंज़ील जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 557। किताब मुआनियल अखबार में शेख सदूक ने ज़िक्र किया है। मुफज़्ज़ल इब्न उमर कहते हैं कि मैंने इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को फरमाते हुए सुना, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली व हसन व हुसैन अलैहिमुस्सलाम को देखकर गिरिया किया और फरमाया, तुम लोग मेरी वफ़ात के बाद मुस्तज़ईफ़ होंगे। मुफज़्ज़ल कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या इब्न रसूल अल्लाह, इसका क्या मानी है? तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यानी तुम मेरे बाद आइमा हो, क्योंकि खुदावंद ने फरमाया व नूरीदु अन नमुन्ना अलल्लज़ीन। यह आयत क़यामत तक हम अहले बैत के बारे में जारी और सारी है। मुआनियल अखबार सफ़ा नंबर 79, शवाहिदुत तंज़ील जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 559। शेख तूसी बयान करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह आयत आले रसूल के बारे में है और खुदावंद लोगों के इनकार करने के बाद महदी आले मोहम्मद को मबऊस करेगा, बस वो दोस्तों को अज़ीज़ और दुश्मनों को ज़लील करेगा। किताब अल-ग़ैबा सफ़ा नंबर 184। एक दूसरी रिवायत में इस आयत को इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बारे में तिलावत किया है। कमालुद्दीन सफ़ा नंबर 425। यनाबियुल मवद्दा जिल्द 3 सफ़ा नंबर 302। आयत नंबर 3 सूरह नूर आयत नंबर 55। खुदा ने अहले ईमान और अमल साले अंजाम देने वालों को दुआ की है कि उनको ज़मीन पर अपना जानशीन करार देगा, जबकि इससे पहले अफराद को जानशीन करार दिया था, और उनके दीन को कुदरत देगा और उनके खौफ को अमन से बदलेगा। इस आयत में खुदावंद ने वादा दिया है कि वो मोमिनीन के जो अमल साले अंजाम देंगे उनको ज़मीन पर अपना खलीफा करार देगा। और फिर इस खिलाफत की खसूसियत को बयान किया है कि इस खिलाफत में दीन कुदरतमंद हो जाएगा और उम्मत व खुशहाली तमाम ज़मीन पर फैल जाएगी। और क्योंकि इब्तिदाई इस्लाम से लेकर अब तक ऐसी हुकूमत कायम नहीं हुई, और रवायात के मुताबिक ऐसी हुकूमत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की होगी कि जो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे। बस ये आयत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की हुकूमत का वादा दे रही है। तफसीर मावर्दी ने
اس آیت کے ذیل میں اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ مقدام ابن اسود سے نقل کیا ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ زمین پر پتھروں مٹی سے بنا کوئی گھر اور بالوں وغیرہ سے بنا کوئی خیمہ یا باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ اس گھر میں اسلام داخل ہوگا اور مسلمان عزیز ہو جائیں گے اور دوسرے ذلیل ہو اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ النکت والعیون جلد 4 صفحہ نمبر 118۔ ثعلبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے خداوند ان کو زمین کا وارث قرار دے گا، یعنی سرزمین کفار عرب و عجم کو ان کے اختیار میں قرار دے گا اور وہ ان کی حاکمیت سیاست مدار ہوگی۔ الکشف والبیان جلد 7 صفحہ نمبر 114۔ الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز جلد 2 صفحہ نمبر 768۔ اہل سنت کے بہت سے مفسرین نے کہا ہے کہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِينَ ارْتَضَىٰ لَهُمْ سے مراد یہ ہے کہ خداوند دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا اور ساری دنیا میں صرف دین اسلام کی پیروی کرنے والے ہوں گے اور باقی تمام ادیان ختم ہو جائیں گے۔ اہل سنت کے مشہور مفسر نے اس بارے میں لکھا ہے کہ اس قول کا معنی یہ ہے کہ ہم تمہارے دین کو تمام ادیان پر غالب کریں گے۔ تفسیر القرآن جلد 3 صفحہ نمبر 544۔ تفسیر القرآن العزیز جلد 3 صفحہ نمبر 242۔ اہل سنت کے بعض علماء نے کہا ہے انہ عند خروج المہدی، خداوند کا یہ وعدہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے زمانے میں پورا ہوگا۔ زاد المسیر فی علم التفسیر جلد 3 صفحہ نمبر 428 اور تفسیر الکبیر جلد 16 صفحہ نمبر 33۔ کتب شیعہ میں اس روایت کے حوالے سے بیان ہوا ہے کہ نزلت فی المہدی، یہ آیت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی۔ کتاب الغیبہ صفحہ نمبر 177۔ تفسیر القمی جلد اول صفحہ نمبر 14۔ تفسیر مجموع البیان میں بیان ہوا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت اور وعدے سے مراد ہم اہل بیت علیہم السلام کی شیعہ ہیں کہ اس وعدے کو خداوند ہم اہل بیت میں سے ایک فرد کے ذریعے سے پورا کرے گا کہ وہ اس امت کا مہدی ہے، اور اس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اگر دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن باقی رہتا ہو تو خداوند اس دن کو اس قدر طولانی کرے گا کہ میری اطرت سے ایک مرد آئے گا جو میرے ہم نام ہوگا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ تفسیر مجموع البیان جلد 7 صفحہ نمبر 267۔ آیت نمبر 4 هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیطہرہ علی الدین کلہ، وہ خداوند ہے کہ جس نے اپنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے ہدایت کے لیے بھیجا دین حق کے ساتھ تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ سورہ آیت نمبر 33، سورہ صف آیت نمبر 9، سورہ فتح آیت نمبر 28۔ اس آیت میں خداوند نے دین اسلام کے تمام ادیان پر غالب ہو جانے کا وعدہ یا جبکہ ابھی تک یہ وعدہ الہی محقق نہیں ہوا، لیکن روایات کے مطابق یہ وعدہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے زمانے میں عملی ہوگا۔ تفسیر ثعلبی میں آیا ہے کہ ان قریب تمہارا دین تمہارے ادیان پر غالب آ جائے گا۔ الکشف والبیان جلد 9 صفحہ نمبر 8۔ فخر رازی لکھتے ہیں کہ سدی نے اس آیت کے بارے میں کہا ہے کہ یہ وعدہ امام مہدی علیہ السلام کے خروج کے وقت کا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ دین اسلام میں داخل ہو جائے گا یا خراج دے گا۔ تفسیر الکبیر جلد 16 صفحہ نمبر 33۔ تفسیر القمی صفحہ نمبر 289۔ کتاب کمال الدین میں آیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہے خدا کی قسم ابھی تک اس آیت کی تعویل نازل نہیں ہوئی اور اس کی تعویل قائم کے خروج تک نازل نہیں ہوگی، اور جب قائم خروج کریں گے تو خدائے عظیم کے ساتھ کفر کرنے والا کوئی کافر باقی نہیں بچے گا اور امام کے ساتھ کوئی مشرک بھی باقی نہیں بچے گا مگر یہ کہ اس کے ظہور کو ناپسند کریں گے، یہاں تک کہ اگر ایک پتھر کے اندر کافر یا مشرک چھپا ہوگا تو وہ پتھر چیخ کر کہے گا اے مومن میرے اندر کافر چھپا ہوا ہے، بس مجھے توڑ کر اس کافر کو قتل کر دو۔ کمال الدین صفحہ نمبر 670۔ تفسیر فرات الکوفی
صفحہ نمبر 481۔ تفسیر عیاشی میں آیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے جب قائم ظہور کریں گے کوئی مشرک اور کوئی کافر ایسا باقی نہیں بچے گا مگر یہ کہ اس کے ظہور کو ناپسند کرتا ہوگا۔ تفسیر العیاشی جلد 2 صفحہ نمبر 87 تفسیر قمی میں آیت کے ذیل میں بیان ہوا ہے۔ وہ امام ہے کہ خداوند اسے تمام ادیان پر غالب کر دے گا اور زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ تفسیر القمی جلد 2 صفحہ نمبر 317۔ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے ایک فرد آئے گا کہ جس کے ذریعے سے خداوند کا حکم کا حق کا باطل پر غلبہ ہونے کا وعدہ پورا ہو جائے گا۔ شیعہ اور سنی روایات کے مطابق وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں کہ جو ظہور کے بعد زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ سنن ترمذی جلد 4 صفحہ نمبر 505، سنن نبی داؤد جلد 4 صفحہ نمبر 106۔ بس یہ بات واضح ہو گئی کہ امام زمان علیہ السلام کا وجود صرف روایات نہیں بلکہ قرآن کی گہرائیوں میں بھی پوشیدہ ہے۔ اب فیصلہ ہم سب کے ایمان اور تدبر پر ہے۔ یہ دلائل ہمیں اس حقیقت تک لے آتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کے صفحات میں بھی زندہ ہے، اور اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پر ایمان کو مزید مضبوط کر دیں۔ بس اے ناظرین، اگر قرآن میں ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے تو امام زمان علیہ السلام کے وجود پر شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اب بس انتظار ہے اس دن کا جب وہ ظہور کریں گے۔ اگر آپ کو یہ تحقیق پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں تک شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ تک آنے والی ہر نئی تحقیق فوراً پہنچ سکے۔ یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ مزید حقائق جاننے کے لیے چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔